اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت دی کہ ان کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی، اور عباسیوں کی حکومت کافی عرصے تک رہی، اور ان کی اولاد بہت دور تک، یہاں تک کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے عباسی ہیں، یہ جو ہماری مری کا علاقہ ہے وہاں بھی بہت سارے عباسی ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد کے پاس حکومت رہتی ہے۔ مصر میں کئی ایسے حاکم آئے جن کا تعلق سیدنا عباس سے تھا، اللہ اعلم۔ اسی طرح ابو طالب، ان کی اولاد بھی بہت پھیلی، اور حارث ان کی اولاد بھی، اور ابو لہب کی اولاد بھی۔ ابو لہب کی اولاد مسلمان ہو گئے تھے، پھر اس میں اللہ نے برکت دی۔ ایک اور عجیب بات بیان کرتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں کہ اسلام ان لوگوں نے، آپ کے چچاؤں میں سے جن دو نے اسلام قبول کیا وہ تھے دو نے جن کے نام میں شرک نہیں تھا، حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ جو دو جنہوں نے آپ کے پایا، یعنی جب آپ نبی بن گئے تھے تو وہ لوگ، یہ 4 چچا موجود تھے، باقی سب فوت ہو چکے تھے، تو یہ 4 میں سے 2 مسلمان ہوئے، ان کے نام بھی شرک سے پاک تھے، اور جو 2 مسلمان نہیں ہوئے ان کے نام کے اندر شرک تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ ان میں سے ایک ابو طالب، ان کا نام عبد مناف تھا، مناف ایک بت کا نام تھا، اس کا بندہ۔ اور ابو لہب، اس کا نام تھا عبد العزا، عزا ایک بت یا ایک عورت تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی، یا ایک بت، اس کا بندہ۔ تو یہ دونوں میں شرک۔ تو بھائیو یہاں پر اندازہ کیجئے کہ وہ نام جس پہ شرک ہوں اس کا کتنا برا اثر آتا ہے۔ اس لیے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ کوئی شرکیہ نام ہے، غلط نام ہے، اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہ فتح الباری میں آپ نے ذکر کیا۔